مخلص کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. کتنی کلیئر ڈیفینیشن ہے اسلام کی. تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولے جائے, تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہ کی جائے, تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں خالص چیزیں دی جائیں, بازار جاؤ تو مرچوں میں اینٹیں کوٹ کے نہ دی جائیں اور چینی کے اندر کرسٹلز ڈال کے نہ دیے جائیں, اور تمہیں ہر چیز پیور ملے. تم دودھ والے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پانی اور گٹر کے پانی والا دودھ نہ دے, بالکل جو گائے بھینس سے نکلا ہے وہ بالکل تمہیں شیشے کی طرح صاف تمہیں دے دے. تو تم تو یہ خود ایکسپیکٹ کرتے ہو لوگوں سے, لیکن خود نہیں کرتے ہو. تو تم تو مخلص اپنے ساتھ ہی نہیں ہو. اس معاشرے کی صفائی جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے میں تو ٹھیک ہوں. اسلام ہمیشہ آپ پر پہلے اپلیکیبل ہوتا ہے, بعد میں دوسروں پر ہوتا ہے. تو اگر آپ ہی خود اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں, اور اپنے ساتھ اخلاص کیا ہے, once you have understood کہ you have to die, this is the fact of life. پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ وہ مرے گا. اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, 1 دن ہے, 10 دن ہے, 2 دن ہے. جب اس بندے کو یہ پتا ہے تو اس سے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کی تیاری شروع کرے, کہ مرنے کے بعد اگر کچھ ہوگا تو اس کی تیاری شروع کرے نا, نہ کہ جینے کی تیاری شروع کرے. لیکن ہم نہ اپنے بچوں سے مخلص ہیں, نہ اپنی ذات سے مخلص ہیں. ہم بچوں کو اس دنیا میں رہنے کی تیاری شروع کرا رہے ہیں جس میں آپ نے ساری زندگی رہنا نہیں ہے. جس دنیا میں آپ نے 50 سال 60 سال 70 سال رہنا ہے, آپ اس کی بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں, ان کو گروم کر رہے ہیں, مینٹلی ان کا برین واش کر رہے ہیں کہ تو ادھر ہی رہنا ہے, اسی میں کما, اسی میں ہے. لیکن جو ایکچوئل اٹرنل لائف ہے, جو اس کے بعد کی زندگی ہے, بینگ مسلم چونکہ ہمارا ایمان ہے, اس کی تیاری ہم کراتے نہیں, نہ ہم اس کو گرو گیٹی بتاتے ہیں کیا ہے. تو جب بھی ایک بندہ شعور کو پہنچتا ہے تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ 18-19 سال کی عمر کے بعد جب وہ یہ ڈیسیجنز کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیا پروفیشن اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کہتے ہیں انجینئر, وہ کہتا ہے میں نہیں بننا, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر, وہ کہتا ہے میں نہیں بننا, مجھے نہیں اچھا لگتا. حالانکہ وہ کیپیبل ہے, میں انکیپیبل, جو کیپیبل نہیں ہے ان کی نہیں بات کر رہا, جو کیپیبل ہے اور وہ نہیں بنتا, اور وہ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں, میرے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں میڈیکل, لیکن مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ اپنی پسند, تو یہ شعوری چیز ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ماں آپ نے مرغی پکائی مجھے پسند نہیں ہے, میں جو ہے نا چھوٹا گوشت کھانا چاہتا ہوں, یا میں دال کھاؤں گا, یا مجھے فرینچ ٹوسٹ چاہیے, مجھے پراٹھا نہیں چاہیے, یا مجھے, so that means that you have started dictating your likings and dislikings. So now you are out of your parents, and this is the time if you do not مخلص ہو کے اللہ کی طرف نہیں آتے ہو, اپنا ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ نہیں کرتے ہو, اور اسی طرح کا نہیں کرتے ہو جس طرح کا تم نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اور پھر تم ٹائم پہ یونیورسٹی جاتے ہو, ٹائم پہ یونیورسٹی سے آتے ہو, تم ان کی فیس ٹائم پر دیتے ہو, تم کسی کے ساتھ جاب کرتے ہو تو جو اس نے ٹائم بتایا اس پہ ٹائم پہ جاتے ہو, تم ٹائم پر آتے ہو. وہاں پہ تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کہ یار باس میرا مجھے جو ہے 7:30 بلا رہا ہے, یہ کیا طریقہ ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ چونکہ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے, چونکہ آپ نے اس کو اخلاص سے اپنایا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے صبح 6 بجے 4 بجے 5 بجے جب بھی فجر کا وقت اٹھتے ہوئے, یا ظہر کے بلائے اللہ تعالیٰ آپ نہیں جاتے, عصر پہ بلائے نہیں جاتے, مغرب پہ نہیں جاتے, عشاء پہ نہیں جاتے, تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں بیکاز یہ ہمارا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. جبکہ انسانوں کے ایگریمنٹ کو ہم بہت زیادہ, کیونکہ ہمیں وہاں پہ دستی پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سانس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, جو آکسیجن میں فری کی استعمال کر رہا ہوں, یہ وہ روک بھی سکتا ہے. تو اللہ نے جو آپ کو فری آف کاسٹ دیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کی جاب ہے اس کو ریکگنائز کر کے اس کو فالو کرنا, وہ آپ کر ہی نہیں رہے ہو. لیکن جن لوگوں نے آپ کو دستی ہے کہ 10,000 20,000 50,000 دے رہے ہیں, آپ ان کی ہر بات ہے. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینگ اینی ون, شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی, آپ جس گھر میں بھی پیدا, نو پرابلم, آپ کو جو اسلام کی 80 to 90% چیزیں ہیں وہ ہر فرقے میں ایک ہی جیسی ہیں. وہ کیا ہے؟ سچ بولنا, وعدہ کی خلافی نہ کرنا, اپنا وقت پہ سارے کام کرنا. مطلب جن چیزوں سے مخلوق خدا آپ کے ساتھ انٹریکشن آتی ہے ان کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے, یہ ہر فرقہ سے کہا ہے. تو آپ یہ تو کریں نا, یہی اللہ کے ساتھ اخلاص ہے. رہ گئی آپ کی عقائد کی بات, یا آپ کے فرقے میں بتایا گیا کہ نماز جو ہے نا ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, کس طرح سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے عالم کے پاس چلے جائیں نا, جو آپ کے فرقے کا یا فقہ کا عالم ہے, آپ اس سے لے نا گائیڈنس. لیکن اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے کیا گائیڈنس چاہیے آپ کو؟ قرآن پڑھتے ہوئے, اس کو سیکھتے ہوئے آپ کو کیا گائیڈنس چاہیے؟
کیا وہ یہ مولوی صاحب آپ کے فرقے کے بتائیں گے کہ قرآن صحیح کتاب ہے اور آپ پڑھیں؟ آپ کو خود شعور ہونا چاہیے اور آپ خود ترجمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے آپ اپنے علماء کے ترجمہ پڑھ لیں لیکن پڑھیں تو صحیح, اس کو سمجھیں تو صحیح. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ چونکہ آپ دیوبندی ہیں تو آپ بریلوی کا ترجمہ پڑھیں, نہیں, آپ اپنے ان کا پڑھیں, آپ ان سے گائیڈنس لیں اگر آپ مخلص ہیں تو. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, آپ کے اپنے فرقے والے, اور وہ آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے ہیں, اتحاد اور اس کی اتفاق کی طرف نہیں لے جا رہے, کیونکہ آپ کی کاز ایز اے مسلم ایک ہی ہے. ایز اے مسلم آپ کی کاز نہیں بدلتی. اگر کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا بند کر کے پڑھتا ہے, اگر ایک بندے کو یہ شرح صدر ہی نہیں ہو رہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک تھے, حضرت معاویہ تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہسٹری کی بات ہے. آج تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا, آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. جب میں جاؤں گا تو اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت علی کی جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ ٹھیک تھی کہ غلط تھی, میں تو تھا ہی نہیں ادھر. اور اللہ اللاجیکل نہیں ہے. اللہ تم کیا سوچتے ہو, تو اگر میں نے حدیث پڑھی ہوگی کون حق پر ہے تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ کیا ہے. ادروائز میں اس پہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ میاں میں اس وہ زمانے میں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ کون حق پہ تھا. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ تیری کتاب حق کی کتاب ہے, یہ 1400 سال سے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, تو نے بندوں کے ذریعے وسائل کے ذریعے اس کو صحیح رکھا ہے, تو لگے کہ پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں کہوں نہیں جی چونکہ حضرت امام کی شہادت ہوئی تھی اور حضرت وہ جو یزید تھا پلیت اس نے کر دی تھی, تو میں تو اسی کو پیٹتا رہ گیا. اور جی میں یہ جو پیٹنے والے تھے نا ان کو سمجھاتا رہ گیا, بھائی تو ان کو چھوڑ, تو یہ بتا تو نے قرآن پہ کیوں نہیں عمل کیا, تو نے خود بےایمانیاں کیوں نہیں چھوڑی, تجھ میں کہاں نظر آئے حسین؟ تم حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہو, تم شیعہ, نو پرابلم, تمہارے کردار میں حسین ہے. یہ چیز بڑی پیاری ہے. ٹھیک ہے, کیا تمہارے کردار میں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا تمہارے کردار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں؟ یہ ہمارے جو ایک فرقہ ہے وہ بہت زیادہ. کیا تمہارے کردار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں؟ جب نہیں ہے تو چڑھی ہو یار, پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ تم تو خالی دبدبے بجا رہے تھے, تم نے کردار تو اپنایا نہیں, پارٹیاں اپنا لی, اور تم 2 نمبری کے پیچھے پڑے رہے. تم اس مولوی کی بات تو سنتے جو کہتے ہیں رشوت دینا اپنے کام کروانے کے لیے ٹھیک ہے, تم یہ نہیں سمجھتے کہ رشوت دی کس وقت جاتی ہے؟ جب تمہارا کام پھنس جاتا ہے. تم نے یہ تو مولوی کی بات سن لی کہ سود پہ قرضہ اٹھانا ٹھیک ہے, پر یہ نہیں سنے کہ سود قرضہ لیا کب جاتا ہے؟ جب تمہاری کوئی اور دینے والا ہوتا نہیں جائز نہیں, تبھی تم سود والے کے پاس جاتے ہو. تو سود پر قرضہ لینا یا سود کا کاروبار کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو تم صبر کب کرو گے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین؟ بھائی تم اس وقت صبر کرو گے نا جب تمہاری ضرورت ہے, پیسے نہیں ہے, ادھار مت لو. تم نے مرسیڈیز لینی ہے اور تمہارے پاس آلٹو ہے, اور اب تمہیں چونکہ لینی ہے تو تم بینک میں جا رہے ہو, لون لے رہے ہو, اور ان سے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جی میں سود پہ, مرسیڈیز میرے نفس کی خواہش ہے, خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہو, تم میری بات تو مانتے نہیں ہو. تو تمہیں جو دیا گیا تم اس میں تو رہنا نہیں چاہتے. جو انوائرمنٹ اللہ نے تمہیں پاکستان میں پیدا کیا نا, مجھے امریکہ میں تو نہیں پیدا کیا, اور یہاں پر رزق بھی دے دیا, رزق بھی تنگ نہیں کیا, سب کچھ دے دیا, تو پھر یہاں سے کدھر جا رہے ہو؟ کس کی تلاش میں ہو؟ کیا تم اللہ کی تلاش میں ہو یا اور پیسے کی تلاش میں؟ پیسہ تو ختم ہی نہیں ہوگا, تم جہاں جاؤ گے اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہوگی. یہ تو دنیا کا ترتیب ہے, تم جو چیز حاصل اس دنیا میں کرو گے اس سے بہتر بھی ہوگی, اس سے بہتر بھی ہوگی, اور یہ بہتری کی حرص تو ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ تو نہیں ہوگا. جب تم اللہ کی طرف جاؤ گے تو پھر اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو پھر چاہتے ہی رہو گے وہاں پر. اسی لیے کوئی اینڈ نہیں ہے, اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی اینڈ نہیں ہے. اخلاص ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے آپ کی ہر پریورٹی کے اندر اللہ ہو. آپ کی آپ صبح اٹھو, آنکھ کھلے تو آپ سوچو کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے, تو پھر آپ کے منہ سے لگے گا الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھ سے, وہی دعائیں ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں مانگی یا اردو میں مانگی, کیونکہ آپ کی فرسٹ پریورٹی, آپ کا فرسٹ تھاٹ پروسیس اللہ کی طرف ہوگا. اور اللہ کی بات ماننے کے لیے ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس ہے نہیں. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, سجدہ کرو, رکوع کرو. یہ نہیں بتایا کہ پہلے سجدہ کرنا ہے یا پہلے قیام کرنا ہے یا رکوع, تو وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. اور نماز میں پڑھنا کیا اللہ نے نہیں بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے اچھا سبحانک اللہ سے شروع کر دی ہے, سلام پہ ختم کرنی ہے. اذان مسلمانوں کو بلاؤ, اذان کیسے دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
کہ یہ الفاظ ہیں جو جس سے صحابہ کا نام تھے. دیٹ از ہاؤ. تو اللہ اور اس کے رسول کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے, قرآن سے حدیث کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز ایک سٹینڈرڈ ہے, اخلاص کا طریقہ بھی ہوتا ہے, جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ آپ کو کوئی حدیث ملے گی تو پھر اس کو, ہم چونکہ علماء نہیں, ہم تو فتویٰ نہیں دیتے, لیکن آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. میں بھی جو آپ سے بات چیت کروں, اگر آپ کو قرآن اور سنت کے خلاف ملے تو اس کو آپ دیوار پہ ماریں, مسئلہ کوئی نہیں. آپ وہ کریں جو قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے, اس کا ختم کرنے کا ہم نوجوان طبقہ جو ہمارا ہے, اس کی جو یہ کنفیوژن ختم کرنے کا طریقہ, آپ اپنے اپنے علماء سے اخلاص کے ساتھ کنسلٹ کریں. مت جائیں بریلوی کے پیچھے, فلانے کے پیچھے, لیکن آپ خود تو مخلص ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور جو کچھ آپ کو اویلیبل ہے, جو بھی پیڈسٹل آپ کو آپ کے ماں باپ نے دیا ہے, اس میں اس یقین سے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے بندوں کو نہیں راضی کرنا, آپ کا کام شروع کر دیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کو صحیح طریقے سے سمجھ کے بولنا شروع کر دیں نماز کے اندر, تو خود بخود اللہ آپ کو حق کے راستے پہ لے آئے گا. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ یا آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ چلا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اہل حدیث ہیں یا یہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں, کیونکہ اب آپ اللہ سے مخلص ہیں. اور آپ تلاش میں ہیں اسی طرح سے جیسے آپ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ اچھی یونیورسٹی کی تلاش میں ہوتا ہے, اسی تلاش, اسی ذیل, اسی طاقت کے ساتھ, اسی کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کے دین کو بھی تلاش کریں, قرآن کو بھی تلاش کریں, اس کو پڑھیں, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ, ایک ایک سورت کو 1000 دفعہ پڑھیں. آپ کو ہر دفعہ لگے کہ میں نے نہیں پڑھی تھی, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پہنچ جانا مشکل ہے. ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی, ہر دفعہ آپ کو ایک اینگل ایسا مل جائے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں چیزیں. تو مخلص انسان تلاش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. سست, اور یہ لوگ مخلص نہیں ہوتے, سست الوجود لوگ, آرام پسند لوگ, کاہل لوگ, یہ مخلص نہیں ہوتے. ان کا اخلاص سارا آرام پہ ہی ہوتا ہے. مسلمان تکلیف میں ہی ہوتا ہے, وہ ہر وقت جستجو میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں. میں بیٹھا ہوں, یہ آج کا دن بھی گزر گیا, اس میں نے تو اچھا کام ہی کوئی نہیں کیا. میں نے اللہ, نماز پڑھ لینا اچھا کام نہیں, یہ تو آپ کے کانٹریکٹ کی شکیں ہیں کہ you have to attend 5 times a day, because you do not understand کہ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ بلا کے پوچھے کیا گیا ہے. 24 گھنٹے میں 5 دفعہ بلا کے ہر دفعہ اللہ پوچھتا ہے ہاں جی کیا کر کے آئے ہو, تو آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا, آپ نے تو خالی اپنی مزدوری کی, اس میں بھی 2 نمبری کی ہوتی. کیوں کہتے ہیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے؟ بیکاز حلال رزق کا نام کمانا بڑا مشکل ہے. جھوٹ بولے بغیر, کسی کو دھوکہ دیے بغیر, آپ پراپرٹی کا کام کرو, چاہے گاڑیاں بیچو یا پلاٹ بیچو, آپ کسی دفتر میں کام کرو. کیوں لیٹ آئے تھے؟ کوئی نہیں کہتا جی آج میں نہیں اٹھنے کا دل تھا صبح, تو میں آدھا گھنٹہ لیٹ اٹھاؤں, اور میں سر گڈی خراب ہو گئی تھی, اور سر وہ بس نہیں ملی تھی. جھوٹ بول دیا, سمپل, تنخواہ آرام کر لیا. کہہ دو نا کہ نہیں آج اٹھنے پہ دل کر رہا تھا. جب سچ بولو گے تو دوسرے دن یہ نہیں کہہ سکو کہ آج اٹھنے پہ دل نہیں کر رہا, ٹائم سے ہوگا. مطلب اگلا آپ کو بتا دے گا کہ ٹھیک ہے یار تیرا نہیں آتا. کوئی عقل مند انسان ہوا یا ڈانٹ دے گا کہ تم انسان کے بچے بنو, میں آج کی تنخواہ تمہاری کاٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم اگر تم سچے انسان ہو, تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تو تم جلدی ہی اٹھ کے آؤ گے. ہم جب سچ کی راہ پہ جاتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی کانسیکوینسز فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا چیزوں کی, تو پھر آپ سیدھے بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا. پھر اچھا دوسری ایک اور بات خوبصورت یہ ہے کہ جب آپ دین پر آ جاتے ہیں تو آپ میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ 100% دین پہ چلنے کی کوشش کریں, تاکہ کوئی آپ کے اللہ کو اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دین کو برا نہ کہے. ایک بندہ بڑی جلدی غیرت کھاتا ہے, اس کو کہتے تو اپنے پیو دا نہیں ہے, تو اپنی ماں دا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ریکگنیشن ہے, آپ کہتے ہیں میں فلانے کا بیٹا ہوں, میں فلانے خاندان سے ہوں. اگر وہ کہنا ہے اس طرح دے ہونا نا تھوڑے خاندان دے لوگ, تو ساتھ ہی آپ تو یار جو آپ نے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے ریلیجن اسلام, تو آپ تو پروجیکٹ ہی کچھ اور کر رہے ہو, اور آپ کو غیرت ہی نہیں آ رہی. اللہ نے بڑی غیرت کی بات کی ہے قرآن میں, یہ بھی تم پڑھو گے. اس نے یہی جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, اور جو تیرے بندے ہوں گے, جس طرح پیو کہنا جب میرا پتر ہے نا تو کام نہیں کرے گا. اب یہ وہی ڈائلاگ ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہاں جو میرے بندے ہوں گے, یعنی کہ تم اللہ نے کہہ دیا جو تیری بات مانیں گے شیطان ابلیس, وہ میرے بندے نہیں ہیں ان کا. حالانکہ خالق تو اللہ ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور کا بندہ ہو, لیکن یہ غیرت کے لیے بتا. جیسے باپ اگر کہے نا کھڑے مجمع میں ماں کہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, یا یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے,
اگر اس نے یہ کام کیا تو بندہ غیرت میں کہتا ہے یار میں حرامی تو نہیں ہوں تو میسی کا بیٹا، تو میں ہوں تو بندہ اللہ ہی کا، چاہے میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں یا جو بھی ہوں، میں اللہ سے تو باہر بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اسی کی مخلوق ہوں. لیکن اللہ نے ڈس اون کر دیا، جیسے باپ ڈس اون کر دے، آپ کر دیا میں نے، جاؤ. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں غیرت میں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت دفعہ غیرت کی بات کرتا ہے، ہم بے غیرت لوگ سمجھتے ہی نہیں. ویسے غیرت بڑی ہے، اوے تو میں نے کیوں دیکھے سی، او میری بیوی نال تھی تو این دیکھ رہے. یار بیوی کہاں سے آسمان سے اتری، تم خدا کی جب نافرمانی خود کر رہے ہو. مطلب یہ ساری چیزیں اخلاص نہیں ہے نا، اس لیے ہیں. معاشرے کی برائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ آدھے تتر آپ نے بٹیر ہیں. یوں اگر آپ پوری طرح سے اسلام پہ چلیں گے، آپ کی بیوی نے پراپر پردہ کیا ہوگا، اس کو دیکھے گا کوئی نہیں، اور دیکھ بھی لے گا تو آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہوگی، نہ اس کی شکل نظر آ رہی، نہ اس کی باڈی کنٹورز نظر آئے، تو کیا دیکھ رہا ہے وہ. لیکن اگر وہ ایسا ڈریسڈ ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر تم کیوں تکلیف میں ہو کہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے ایسے؟ تم نے تو خود نمائش کے لیے اس کو باہر نکال لیا. تو غیرت تو ہے ہی نہیں بیسیکلی، نہ باپوں کے اندر رہی ہے، نہ بھائیوں میں رہی ہے، نہ شوہروں میں رہی ہے. اور اتنی برائیاں اسی وجہ سے ہیں. ایک بندے کو آپ یہاں پر کیوں نہیں لوگ اپنی کمائی باہر ٹیبل پہ رکھ دیتے گھر کے، اور لاکھ کی گڈی نہ کوئی اٹھائے. آپ کو پتہ ہے اس کی چوری ہوگی، عورت صحیح ڈریس اپ ہو کے باہر نہیں جائے گی، اس کی چوری ہوگی. یو آر آفرنگ. جیسے آپ پیسہ رکھو چور لے جائے گا، گاڑی لاک کیے بغیر رکھو چور لے جائے گا، کوئی گھر کی قیمتی چیز باہر رکھو چور لے جائے گا. اسی طرح عورت کو بھی ننگا باہر کر دو، ننگا ہی ہوتا ہے نا. جو کپڑوں میں ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے، جو پردے میں ہوتی ہے وہ. اور کہہ رہا ہے اسلام کہ اپنی عورتوں کو ایسے نکالو کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اسلام مسلمان عورتیں، اور مسلمان غیرتیں چھوڑے گا نہیں. اپنی عورتوں کی نشانی یہ رکھو کہ وہ پردے میں باہر نکلیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کی عورتوں کو کسی نے بد نظری سے دیکھو چھوڑے گا نہیں. تو تم پہلے تو وہ بندوبست کر لو نا جس کو بد نظری کرے کوئی نہ، اور پھر کوئی کرے تو اس کو پتہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں. کہ جب ہم نے اس کو پیک کر کے باہر نکالا ہے اور ہم تمہاری عورتوں کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ مردوں کو بھی فرض ہے کہ ان کی عورتوں کو مدے چاہے ننگی پھر رہی ہوں، لیکن تم نے نہیں دیکھنا نامحرم کو، تو ہم تو پابندی کریں، تم کیوں نہیں کرتے ایسی کی تیسی تمہاری. ہم سارے کہتے ہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو، ہم تو تورات کو نہیں جلاتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتے. آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں برا کہتے ہیں، ان کی کیوں وہ کرتے ہو جنسی؟ وہ کہتے ہیں تم بے غیرت ہو اس لیے ہم کرتے ہیں. تمہیں غیرت ہی نہیں ہے. ہم سے کرو نا، ہم تمہیں بتائیں گے. کرو جلاؤ نا تم بائبل کو، تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس نے جلائیں گے. ہم تمہارا آپ اکنامک بائیک آؤٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. کر سکتے ہیں آپ سفیر باہر نکالنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں. اب ادھر جنرل نہیں ہے نا، ان لوگوں میں بالکل ہی ہے ہی نہیں، تو وہ بڑے اسکیل پہ بھی نہیں آتی. بھائی معاشرہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ سبزی والا جو ہے پودینہ دھنیا مرچیں سبز وہ ویسے ڈال دیتا تھا جھونگے میں. یہ میری زندگی میں ہوا. میں سبزی لینے جب گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ گندی چیزیں نہیں ڈالتا، اور وہ بہت زیادہ ایماندار ہوتا، ریڑھی والا، چھابڑی والا. لیکن اب جو حالات ہیں، سب سے زیادہ بیماری تو جب آپ کا غریب طبقہ جو ایکچولی مسلمان ہوتا ہے زیادہ، وہ کمنٹ لکھے ہو تو